بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. ہندوستان میں ٹیکس کی قسموں کے سلسلے میں تو آگے والی حدیث پڑھنے سے پہلے مختصراً اس کے اوپر میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں جس کو ہندوستان کہتے ہیں، بھارت بھی کہتے ہیں اور انڈیا بھی کہتے ہیں، اس کا اصل نام تو ہندوستان ہے. بعض لوگ عجیب قسم کا غلو کرتے ہیں، کہا کہ ہندوستان نہیں بولنے کا. بولے کیوں؟ بولے ہندو لوگ یہ کہتے ہیں ہندوستان، کہ ہندوؤں کے رہنے کی جگہ. ایسا نہیں، اس کو الہند عربی زبان میں کہتے ہیں، اور اس کو ہند کہنے کی مختلف وجوہات حضرات مورخین نے بیان کی ہے. بعض حضرات کا کہنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بہو کا نام ہند تھا اور انہوں نے اس علاقے میں آ کر قیام کیا تھا، اس وجہ سے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ الہند کہا جاتا ہے. اور بعض نے کہا کہ وادی ہند اور وادی سندھ اس کی طرف منسوب کرتے ہوئے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ہند کہا جاتا ہے. تو اس کا اصل نام تو الہند ہے، اس کے بعد یہ ہندوستان ہوا، پھر اس کے بعد اس کو بھارت بنایا گیا اور اس کو انگریزی میں انڈیا کہا جاتا ہے. تو ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے جس کو دستور کہتے ہیں، ہندوستان کا دستور، تو ہندوستان کے دستور کے اندر میں بھارت اور انڈیا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو تینوں بہرحال اس ملک کے نام ہے. اس ملک میں دنیا کی قدیم تہذیبوں میں سے ہندوستان کی تہذیب بھی شمار کی جاتی ہے. دنیا کی جو بہت ساری قدیم تہذیب ہے، جیسے تہذیب یونان ہے، تہذیب فارس ہے، تہذیب مصر ہے، تہذیب بابل ہے، اسی طریقے سے تہذیب ہند بھی. تو یہ دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ہیں، ان علاقوں میں سے ہیں جس علاقے میں انسان اپنے ابتدائی زمانے سے آباد ہوتا چلا ہے. اسی لیے ہمارے ہندوستان کے ایک مشہور مورخ مولانا نیگرامی صاحب نے صحبت المرجان فی تاریخ ہندوستان، اس کتاب کے اندر میں لکھا ہے کہ اگر دیکھا جائے اسلامی نقطۂ نظر سے تو ہندوستان جو ہے یہ سب سے پہلا دار البشر ہے، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نزول یہیں پر ہوا. ہندوستان سب سے پہلا دار النبوہ، اس لیے کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم یہیں پر آئے. ہندوستان سب سے پہلا دار الاسلام، اس لیے کہ سب سے پہلے آدم یہاں پر آئے تو اسلام لے کر آئے. ہندوستان سب سے پہلا دار العبادہ، آدم نے آنے کے بعد یہاں پر اللہ کی عبادت ہی کی. لہذا ہندوستان سب سے پہلے دار الاذان، سب سے پہلے اذان بھی آدم علیہ السلام نے یہیں پر آ کر دی. تو آپ نے بڑی لمبی فہرست اس طریقے سے کیا کی ہے، تیار کی ہے. تو فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت آدم ابونا وجدنا حضرت صفی اللہ حضرت آدم علیہ السلام کا نزول ہوا. تو انسانی تہذیب کے سب سے پہلے انسان اور جد امجد حضرت آدم کا نزول سری لنکا میں ہوا، جو کسی زمانے میں ہندوستان کا حصہ ہوا کرتا تھا، لیکن اب وہ ایک الگ ریاست کے طور پر، اس لیے کہ افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، سری لنکا، یہ سارے علاقے جو ہے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہندوستان کا حصہ ہوا کرتے تھے، اور اس سے پہلے بھی ہندوستان کا حصہ ہوتے تھے. بعد میں انگریزوں نے ان کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کروایا، اور کیوں؟ اپنی حکومت چلانے کے لیے ڈیوائڈ اینڈ رول، فرق وسد، کہ لڑاؤ اور حکمرانی کرو. تو اس طریقے سے انہوں نے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا، اور اس ملک پر آج بھی ان کی اپنی مونوپولی کیا ہوتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے. تو آزادی کے بعد ہندوستان کو ایک جمہوری ملک بنانے کا فیصلہ کیا گیا، اس لیے کہ آزادی سے پہلے تک
اس ملک میں 1857 کے بعد انگریزوں کی حکمرانی تھی، تو گویا یہ برٹش کالونی تھی، استعمال البرطانی. ہمارا ہندوستان کیا تھا 1857 سے لے کر 1947 تک، یہ کیا رہا 90 سال تک یہ برٹش کالونی رہا، الاستعمار البرطانی. دنیا کے اندر میں 3 تحریکیں مغرب سے اٹھی اور اس نے پوری دنیا کے اندر میں ضلالت اور گمراہی کے پرچم لہرائے، پوری دنیا کو اپنا فکری اور ذہنی غلام بنایا. اور وہ 3 تحریکیں ہیں الاستشراق والاستبشار والاستعمار. ایک ہے استشراق اورینٹلزم، اور دوسرا ہے استبشار جس کو تنصیر بھی کہا جاتا ہے، یعنی لوگوں کو عیسائی بنانا، اور تیسرا ہے استعمار یعنی کسی بھی ملک کو اپنی کالونی بنا دینا. تو ہندوستان یہ 90 سال تک ان کی کالونی رہا. اس سے پہلے اس ملک میں مسلمانوں کی حکمرانی ہوا کرتی تھی، مسلمانوں میں لمبا عرصے تک مغلوں نے حکومت کی. اس سے پہلے اس ملک کے اوپر غلامان کی حکومت رہی، اس سے پہلے غزنویوں کی حکومت رہی، اور ملک کے دوسرے مختلف خطوں میں بھی اور بھی بہت سارے مسلمانوں نے حکمرانی کی. ہندوستان میں سب سے پہلے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا ورود سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مسعود میں ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عثمان بن ابی العاص الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بحرین کے جب وہ والی بنائے گئے تو وہاں پر انہوں نے پوچھا کہ بھائی ما وراء هذا البحر، کہ یہ سمندر دکھ رہا ہے اس کے پیچھے کیا ہے، آگے اس سمندر کے اس پار کیا ہے؟ تو وہاں کے لوگوں نے کہا الہند، کہا ہندوستان. سن ہجری 15 یا سن ہجری 16 کی بات ہے. تو انہوں نے پوچھا حل بلغتم الاسلام، کہا وہاں اسلام پہنچایا تم لوگوں نے؟ تو انہوں نے اہل بحرین نے کہا کہ نہیں، ہم نے ابھی تک تو نہیں پہنچایا. کہا کہ پہنچانا چاہیے اسلام. پھر آپ نے اپنے بھائی حضرت حکم ابن ابی العاص الثقفی کو اور حضرت مغیرہ ابن ابی العاص الثقفی کو بلایا اور کہا جہزوا السفینہ والجیش وارکبوها واذهبوا، اور آپ چھوٹے چھوٹے لشکر تیار کرو، کشتیاں تیار کرو، اور اس میں بیٹھ کر جاؤ اور ہندوستان میں تبلیغ کرو. تو حضرت حکم ابن ابی العاص الثقفی ہے وہ تھانہ پہنچے، بمبئی کے پاس جو ہے تھانہ، اور پھر تھانہ سے بھروچ آئے جس کو عربی کی کتابوں کے اندر میں بروس لکھا جاتا ہے. اور پھر بروس میں آ کر آپ نے وہاں پر کچھ جنگیں کی، اور اس کے بعد کچھ مدت آپ رہنے کے بعد اسلام پھیلایا، اسلام کی محنت کی، اور پھر اس کے بعد آپ واپس ہو گئے. اور حضرت مغیرہ ابن ابی العاص الثقفی جو ہے وہ گئے دبیل. دبیل جو علاقہ ہے اس کو آج کل کراچی کہا جاتا ہے. تو کراچی کے ساحل سمندر پر آپ پہنچے اور وہاں پر جا کر آپ نے اسلام کی دعوت دی اور اسلام کے لیے محنتیں کی. اللہ رب العزت کا عجیب نظام کہ 1400 سال کے بعد یعنی 1430 سال کے بعد بھی صحابہ کی برکتیں آج بھی پائی جاتی ہیں. جن علاقوں میں حضرات صحابہ گئے سب سے زیادہ مدارس ان علاقوں میں یہاں بھی پائے جاتے اور وہاں بھی پائے جاتے، یہاں بھی پائے جاتے اور وہاں بھی. ہم لوگ بھی وہاں سے قریبی ہیں، جہاں پر حضرات صحابہ آئے وہ مشکل سے 100 کلومیٹر ہے یہاں سے. تو اس طریقے سے حضرات صحابہ سب سے پہلے یہاں پر آئے، اور پھر اس کے بعد حجاج بن یوسف نے اپنے زمانے کے اندر میں اپنے بھانجے، اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو بھیجا. پھر انہوں نے جہاد کیا، سندھ کے پورے علاقے کو انہوں نے فتح کیا، اور پھر اس کے بعد ایک زمانے تک مسلمان یہاں پر آتے رہے اور مختلف خطوں کے اندر میں حکمرانی کرتے رہے. پھر سن ہجری 4 میں غزنوی حکمران محمود غزنوی ہندوستان میں آئے، اور محمود غزنوی نے باقاعدہ یہاں پر ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت قائم کی. اور پھر اس کے بعد یک بعد دیگر یہاں پر غزنویوں کے بعد خلجی خاندان آیا، خلجی خاندان کے بعد غلامان آئے. یعنی اسلام نے انسان کو ایسا مشرف بنایا اور انسان کو ایسے حقوق ادا کیے کہ غلاموں کو بھی بادشاہ بنا دیا. غلاموں کو کیا بنا دیا؟ قطب الدین ایبک ہے، شمس الدین التمش ہے، یہ سب غلامان ہیں.
یہ اسی علاقے میں ہمارے گجرات ہے، مہاراشٹر، اس پورے علاقے کے اندر میں انہوں نے حکمرانی کی ہے، قطب الدین ایبک وغیرہ نے۔ آدمی کو پڑھنے لکھنے کا کیا ہونا چاہیے؟ شوق ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے جس خطے میں اپنے رہتے ہیں اس خطے سے ہمارا تعلق کیسا ہے کیسا نہیں ہے۔ بہرحال میں ٹیکس بتانے گیا اور تاریخ پہ چلا گیا، واپس آتے ہیں ٹیکس کے اوپر۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں نے یہاں پر حکومت کی 1857 تک، اور پھر اس کے بعد انگریز نے، اور پھر انگریز کے بعد جب انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کروایا گیا تو پھر سوال پیدا ہوا کہ اس ملک کو کیا بنایا جائے، اس لیے کہ انگریزوں نے تو اس کو سونے کی چڑیا سے کاغذ کی چڑیا بنا کے رکھ دیا ہے، کیونکہ لوٹ کے گئے سب کچھ یہاں سے۔ تو پھر سب نے یہ طے کیا کہ اس کو جمہوری ملک بنائے، اس لیے کہ یہاں پر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہر مذہب کے لوگ ہیں، لہذا اس کو اور اس ملک کی آزادی میں سب نے رول ادا کیا، اور سب سے بڑا رول مسلمان نے ادا کیا۔ لیکن مسلمان سے کچھ غلطی ہوئی، لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ مسلمانوں سے کیا غلطی ہوئی کہ مسلمانوں کو لیڈ کرنا تھا، قیادت اور سیادت میں آگے رہنا تھا، اور باقی سب لوگوں کو پیچھے رکھنا تھا۔ مسلمان تقریباً 50 سال تک تو اپنے مسلمان نے، ویسے تو انگریز یہاں پر 17ویں صدی عیسوی کے اوائل میں آ گیا تھا، مگر اس کے بعد اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو یہاں سے بھگانے کا حکم دیا تھا کہ بھگاؤ ان کو یہاں سے، یہ بدہمیشہ دکھتے ہیں، بدماشون کی جمع۔ لیکن انہوں نے پاؤں پڑے، معافی تلافی کی تو ان کو چھوڑ دیا۔ لیکن 1707 میں جب اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو پھر اس کے بعد ان کا تسلط بڑھ گیا۔ 30-40 سال میں یہ کافی علاقوں کے اندر قابض ہو گئی۔ تو سب سے پہلی ان کے ساتھ جنگ کی وردی علی خان نے 1747-48 کے اندر میں وردی علی خان انہوں نے جنگ کی۔ اس کے بعد شجاع الدولہ نے 1757 میں ان کے ساتھ جنگ کی۔ شجاع الدولہ جیت جاتے تھے، مگر کچھ لوگوں نے غداری کی جس کی وجہ سے نہیں جیت سکے۔ پھر اس کے بعد شجاع الدولہ کے بعد ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ساتھ جنگ کی، اور 1799 میں ٹیپو سلطان شہید کر دیے گئے۔ اسی دن انگریزوں نے اعلان کر دیا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے۔ پھر شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1809 میں فتویٰ جاری کیا کہ اب ہندوستان یہ دارالاسلام نہیں ہے، دارالحرب ہے، لہذا یہاں کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ اس طریقے سے آپ کے اس فتوے کی روشنی میں ہندوستان میں مسلمانوں نے جہاد شروع کیا، اور سید احمد شہید، سید اسماعیل شہید، ان کی تحریک جو شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں سے تھے، علماء نے تقریباً 50 سال تک جہاد۔ تو میں اس کو ایسے تقسیم کرتا ہوں کہ 1747 سے لے کر 1799 تک مسلمان حکمرانوں نے انگریزوں کو یہاں سے بھگانے کی کوشش کی، 52 سال تک۔ پھر اس کے بعد 1809 سے لے کر 1857 تک مسلمان علماء نے جدوجہد کی۔ سید احمد شہید، سید اسماعیل شہید، اور پھر اس کے بعد علماء صادق آباد اور علماء دہلی، اس علاقے کے ہر جگہ سے بہرحال علماء نے بڑی محنتیں کی۔ حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور 1857 کی جو جنگ ہوئی شاملی کے میدان میں، اس میں بھی سب سے پیش علماء تھے حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حاجی امداد اللہ صاحب، سید الطائفہ حاجی امداد اللہ صاحب، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب ہمارے علماء اس میں پیش تھے۔
لیکن کسی وجہ سے اس میں بھی کامیاب نہیں ہو سکے. پھر اس کے بعد 1857 میں جب غدر ہوا اور ہندوستان کے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو قید کر کر رنگون بھیج دیا گیا اور ایک استبل میں انہوں نے اپنی زندگی کے 5 سے 10 سال نکالے اور پھر وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے اپنی وفات سے پہلے ایک شعر کہا تھا جو بڑا مشہور ہوا کہ کیا ہے، کوچے یار میں کتنا ہے بد نصیب ظفر، دفن کے لیے کوہ یار میں یک 2 گز زمین بھی نہ پا سکا. تو وہ بیچارے وہیں پر استبل کے اندر اتنے حرامی تھے یہ انگریز کہ ان کے یہاں پر یہ نہیں ہوتا تھا کہ بھئی کون کس درجے کا ہے تو اس کو اس حساب سے رکھا جائے. انہوں نے بادشاہ ہو یا کوئی بھی ہو، جب ان کو تسلط حاصل ہوتا تھا، ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة، ہمیشہ اس پر عمل کیا. اور پھر اس کے بعد علماء محنت کرتے رہے اور تقریباً 25 سے 30 سال تک ہمارے علماء نے جدوجہد کی. پھر اس کے بعد کہا کہ بھائی مسلمان صرف اپنے بلبوتے پر اقلیت میں ہونے کی وجہ سے غالب نہیں آ پا رہا ہے انگریزوں کے ساتھ، تو پھر ہندوؤں کو ساتھ میں لیا. اور اس کے بعد کی جو تحریکیں چلی، ان تحریکوں میں ہمارے قائدین نے یہ غلطی کی کہ ان کو آگے رہنا چاہیے تھا، باقی سب کو پیچھے رکھنا چاہیے. اگر وہ آگے رہتے اور سب کو پیچھے رکھتے تو آزادی کے بعد دوبارہ یہاں پر مسلمان اپنی حکومت قائم کر سکتے تھے. مگر انہوں نے پتہ نہیں کون سی حکمت اور مصلحت ان کو سمجھ میں آئی، جس کے پیش نظر انہوں نے گاندھی جی اور اس طرح کے جو بہت سارے ہندو رہنما تھے ان کو آگے کر دیا. جب ان کو آگے کیا تو پھر آزادی کے بعد انہی کا تسلط کیا ہوا، بڑھتا چلا گیا. حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان چیزوں کی ہمیشہ مخالفت کرتے رہے کہ بھائی آگے ہم ہی رہنے چاہیے، یہ نہیں رہنا چاہیے. حضرت فرماتے تھے کہ بنیے کا کوئی بھروسہ نہیں. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی تھی کہ کافر لا اعتبار لہو، کافر کا کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے. کہا کہ ان کو جب بھی پاور میں آئیں گے، جب بھی ان کو طاقت ملے گی تو یہ مسلمانوں کو ہراساں کریں گے، مسلمانوں کو پریشان کریں گے. تو ہمارے لوگ ہمیشہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں کہ حضرت مدنی نے کہا تھا کہ پاکستان بنے گا تو اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، مگر وہ نہیں بتاتے کہ ہمارے حکیم الامت نے کیا کہا تھا. حضرت نے جو کہا تھا وہ بھی ہو رہا ہے، حضرت مدنی نے جو کہا وہ بھی ہوا. لیکن جو خدشات حضرت تھانوی نے، اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ پاکستان بننے کے موافقین میں سے تھے، لیکن حضرت کا پاکستان بننے سے آزادی سے 5 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا. 43 میں حضرت کا انتقال ہوا تو اس وقت حضرت زندہ نہیں تھے. البتہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اگر اس تحریک کے ساتھ نہ جڑتے تو کبھی بھی پاکستان بن سکتا تھا نہیں، چونکہ حضرت کے تمام خلفاء نے اس کے بعد اس میں اپنی زندگیاں لگا دی. مفتی شفیع صاحب، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف صاحب بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے جتنے بھی خلفاء تھے وہ سب کے سب کدھر چلے گئے تھے؟ وہیں چلے گئے، پاکستانی چلے گئے. بہرحال اب یہ ملک بنا جمہوری ملک کا مطلب کچمبر، اس کا عام زبان میں کیا بولیں گے؟ تو جمہوری ملک بنا. یہ جمہوری ملک کا مطلب یہی ہوا کہ انہوں نے کیا کیا، جمہوریت یہ پیداوار ہے کس کی؟ انگریزوں کی. یہ جہاں سے بھی نکلتے تھے گندگی چھوڑ کے جاتے تھے. انگریز کیا کرتے تھے؟ مسلمان جہاں جاتا تھا اس کو گلے گلزار بنا دیتا تھا، اور یہ جہاں جاتے تھے لوٹ کر نکلتے تھے اور بھی پیچھے بھی گندگی چھوڑ کے جاتے تھے. تو انہوں نے ایسے ہی کیا کہ گندگی چھوڑی، اس لیے کہ ان کو جب ایسا لگا کہ اب اس ملک کو چھوڑنا پڑے گا ہم کو کیسا بھی، اس ملک میں ہمارے خلاف
جو بغاوت ہے اس بغاوت کو اب سنبھالا جا سکتا نہیں. تو ان نالائقوں نے دو کام کیے. ایک کام تو یہ کیا کہ ہندو برادری کے بہت سارے لوگوں کو اسکالرشپ دے کر برطانیہ کی یونیورسٹیوں میں پڑھایا اور پڑھا کر ان کو ادھر لائے اور ان کو آگے کیا اور مسلمانوں کو تعلیم میں اور ہر چیز میں پیچھے کر دیا. اب جب ملک بنا تو ملک کے بننے کے بعد انہی لوگوں کو جن کو انہوں نے پڑھایا تھا انہی لوگوں کو آگے کر کر کیا بنا دیا ہے کا حاکم بنا دیا. اسی لیے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے ملک کی آزادی سے 8-10 سال پہلے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ یہ ملک آزاد تو ہوگا مگر یہ ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا. کیا کہا تھا آپ نے؟ یہ ملک کبھی ترقی آزاد ہوگا مگر کبھی ترقی نہیں کرے گا. تو پوچھا کسی نے حضرت کیوں ترقی نہیں کرے گا؟ تو آپ نے کہا اس لیے کہ یہ انگریز کی پالیسیوں کے مطابق چلتا رہے گا. تو تمام تر وسائل کے باوجود بھی انگریز اس بات کو پسند نہیں کرے گا. کیا حضرت کے الفاظ ایسے بھی لکھے بعض لوگوں نے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ 70 سال کے بعد بھی یہ ترقی نہیں کرے گا اور حقیقت یہی کہ آج 70 سال کے بعد بھی ترقی کی نہیں. ہمارے ہندوستان کا جو دستور بنا کانسٹیٹیوشن تو اس دستور کے اوپر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا دستور اور دنیا کا سب سے بھاری دستور. یہ کچھ بھی نہیں، یوروپ کے دستور کا چروا ہے. کس کا چروا ہے؟ برطانیہ ہے، امریکہ ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے. انہی دستوروں سے، اس لیے کہ جن لوگوں نے بنایا ان میں سے اکثریت وہیں. اسی لیے جب یہ پورا تیار ہوا، اس کی ڈرافٹنگ ہو گئی، اس کے بعد اس کی جو 200 سے زیادہ لوگوں کی کمیٹی تھی جس میں 30 سے زیادہ مسلمان تھے، ان میں حضرت مولانا حسرت موہانی بھی تھے. تو حضرت موہانی صاحب کو بولا کہ بھائی دستخط کرو. سب دستخط کر رہے ہیں. آپ نے کہا میں دستخط نہیں کروں گا. کہا کیوں؟ کہا یہ دستور اس ملک میں جاری کرنے کے قابل ہی نہیں. ہمارے ملک کا دستور ہمارے ملک کے تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے. یہ تو اس ملک کا دستور ہے اور انگریزوں کے تقاضے کے مطابق، لہذا یہ دستور ہمارے کام کا نہیں ہے، ہم کو ہمارا دستور بنانا چاہیے. تو لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ اگر آپ دستخط کر دیں گے تو ایک متفق علیہ دستور ہو جائے گا. کہا کہ یہ متفق کو تیرے جیب میں رکھ، میرے کو اس سے مطلب نہیں. پھر آپ نے نوٹ لکھا کہ بھائی اس دستور سے مجھے موافقت ہے نہیں اور اس دستور ہمارے اس ملک میں جاری کیے جانے کے قابل نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے دستخط کیے. تو یہ متفق علیہ دستور نہیں رہا. آپ نے اختلافی نوٹ کے ساتھ اس پر کیا کیے؟ دستخط کیے. بہرحال اب جب یہ بنا تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جمہوریت آئی تو جمہوریت اپنے ساتھ جمہوریت کی ساری خرابیوں کو لے کر آئی. من جملہ جمہوری خرابی کے ایک خرابی ہے ٹیکس، جس کو ضریبہ کہتے ہیں. کہ ٹیکس کی جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ کیا ہے کہ ٹیکس ہر کس و ناقص سے وصول کیا جاتا ہے. ٹیکس ہر کس و ناقص سے وصول کیا جاتا ہے. جبکہ ایڈم اسمتھ جس نے سرمایہ دارانہ نظام کا نظریہ پیش کیا، الرأسمالیہ جس نظام کو کہتے ہیں، آپ نے پڑھا جس کو اشتراکی نظام اور سرمایہ دارانہ نظام. تو اس سرمایہ دارانہ نظام میں اس نے یہ لکھا ہے کہ ٹیکس یہ امیروں سے وصول کیا جانا چاہیے، غریبوں سے نہیں وصول کیا جانا چاہیے. مگر اس وقت دنیا میں جو ٹیکس کا سسٹم ہے وہ ایسا ہے کہ سب سے وصول کیا جاتا ہے. خاص طور پر ہمارے اس ملک میں 2017 میں جی ایس ٹی نافذ کیا گیا. یہ جی ایس ٹی کیا ہے؟ یہ جی ایس ٹی مصیبت ہے. یہ مخفف ہے
گوڈس اینڈ سروس ٹیکس کا. گوڈ سے جی لیا اور سروس سے ایس لیا اور ٹیکس سے ٹی لیا, تو یہ کیا بن گیا؟ جی ایس ٹی. گوڈس کا مطلب اشیاء, چیزیں, اور سروس کا مطلب خدمات. تو چیزوں اور خدمات کا ٹیکس. اچھا, جی ایس ٹی کا تقاضا کیا تھا کہ پہلے ملک میں دو طرح کے ٹیکس چلتے تھے. ایک ڈائریکٹ ٹیکس ہوتا تھا اور ایک انڈائریکٹ ٹیکس ہوتا تھا. ڈائریکٹ ٹیکس کا مطلب کیا؟ سینٹرل گورنمنٹ جن ٹیکسوں کو نافذ کرتی تھی ان کو ڈائریکٹ ٹیکس کہتے تھے, اور ریاستی گورنمنٹ, مہاراشٹر گورنمنٹ, گجرات, ہر ریاست کے اپنے اپنے الگ الگ ہوتے تھے, اس کو انڈائریکٹ ٹیکس کہا جاتا. جب 2017 میں جی ایس ٹی آیا تو جی ایس ٹی کا تقاضا یہ تھا اور دعویٰ بھی یہ تھا کہ انڈائریکٹ جو ٹیکس ہے وہ سب ختم ہو جائیں گے اور صرف یہی ایک ٹیکس رہے گا جو سب چیزوں کے اوپر ڈالا جائے گا, جو 4 سے شروع ہو کر 6, 8, 12, 14, 16, 18 اور 28 تک جاتا ہے. الگ الگ چیزوں کے اوپر انہوں نے لگائے. مگر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ کچھ چیزوں پر جی ایس ٹی لائے اور کچھ چیزوں پر جی ایس ٹی نہیں لائے. جس کا نقصان کیا ہوا کہ ملک میں مہنگائی بڑھ گئی, اس لیے کہ ہر غریب اور نادر ہر قسم کے لوگوں کو جی ایس ٹی دینا پڑا, جس کی وجہ سے مہنگائی کیسے بڑھی. اب جیسے پیٹرول اور ڈیزل, ان چیزوں کو اگر وہ جی ایس ٹی میں لے لیتے تو کیا ہوتا کہ ریاست جو ٹیکس لگاتی ہے, ویٹ لگاتی ہے, وہ اس پر نہیں آتا. آج بھی اگر پیٹرول ڈیزل پر جی ایس ٹی لگا دیا جائے اور جو اسٹیٹ کے ٹیکس ہے اس کو اس کے اوپر سے ختم کر دیا جائے تو کہتے ہیں کہ جو ڈیزل اور پیٹرول 110 اور 115 کا ہے وہ 70 سے بھی نیچے آ سکتا ہے. کس سے نیچے آ سکتا ہے؟ 70 سے بھی نیچے آ سکتا ہے, لیکن انہوں نے نہیں کیا. تو یہ جو پالیسی ہے, اس پالیسی کی وجہ سے ملک کو نقصان ہوا, اور اسی وجہ سے ملک کے اندر میں مہنگائی میں کیا ہوا؟ اضافہ. میں نے آپ کو کہا کہ سونا 4,500 کہاں اور 80,000 کہاں. کہاں 4,500 اور کہاں 80,000, یعنی 20 گنا زیادہ. 20 سال میں 20 گنا زیادہ ہوا, یعنی ہر سال 1 گنا بڑھتا گیا. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس طرح کا جو نظام ہے, اس نظام کو اسی لیے ہم نے آپ کو بتایا کہ مسلمان ٹیکس کے سلسلے میں کیا کہتا ہے. خود جن لوگوں نے ٹیکس کے نظام کو دنیا میں جاری کیا, ایڈم اسمتھ وغیرہ, وہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ اتنا ہی ٹیکس کے لیے تو غریبوں سے کم ٹیکس نہ لیا جائے یا کم سے کم لیا جائے, اور مالداروں سے ٹیکس لیا جائے. دوسرا, اس ٹیکس کو امانت داری کے ساتھ اس کے مصارف میں خرچ کیا جائے. یعنی ہندوستان میں بیچ میں ہم لوگوں نے ہمارے چارٹر اکاؤنٹنٹ وغیرہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ڈسکس کرتے رہتے ہیں, تو میں نے پوچھا کہ بھائی آپ ڈیٹا نکالو کہ ہمارے اس ملک میں ٹیکس کتنا وصول ہوتا ہے. تو ہم نے جب نکالا تھا ابھی 6-8 مہینے پہلے کی بات, تو تقریباً 4 لاکھ کروڑ جی ایس ٹی وصول ہوتا ہے, اور تقریباً اتنا ہی یا اس سے قریب یہ ٹیکس وصول ہوتا ہے. اب اندازہ لگاؤ, 7 سے 8 لاکھ کروڑ روپے پبلک سے لیے جاتے ہیں. کوئی معمولی رقم نہیں. 7 لاکھ کروڑ کس کو بولتے ہیں؟ وہ پبلک سے لیے جاتے ہیں. اس کا تقاضا کیا تھا؟ ہمارا ملک کہاں سے کہاں پہنچ جانا چاہیے, لیکن تیلی کا بیل جہاں سے چلا تھا وہاں کا وہی. کیوں؟ اس لیے کہ منتری منتر پڑھ کے کھا جاتا, آفیسر کھا جاتے, اور بچا کھچا رہتا ہے. تو ہمارے پردھان منتری صاحب وہ کاجو کی روٹی کھاتے روزانہ. کس کی روٹی کھاتے؟ کاجو سمجھتا ہے نا, کاجو کے آٹے کی روٹی بنا کے کھاتے. کیوں؟ اس کو کون سے اس کے باپ کے جیب میں سے دینا ہے.
تو یہ جو ملک میں مہنگائی ہے، ملک میں غربت میں اضافہ ہے، ملک میں بے روزگاری ہے، ملک میں مسائل ہے، ان تمام اقتصادی مسائل کا اگر سب سے بڑا کوئی ذمہ دار ہے تو یہ نظام ٹیکس ہے۔ یہ کیا ہے؟ نظام ٹیکس۔ اگر اس میں اصلاح ہو جائے تو ساری اصلاح، اقتصادی سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، مگر بظاہر اس میں اصلاح کے کوئی امکانات نظر آتے نہیں ہے۔ الا من رحم ربی، الا یہ کہ اللہ رحم کرے اور کوئی شکل ایسی پیدا کرے، باقی اس کے علاوہ تو سمجھ میں آتا نہیں۔ لیکن ہمیں یہ ساری چیزیں ہمارے علم میں ہونی چاہیے۔ ہر عالم کو پتا ہونا چاہیے کہ اب جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں کیسے نظام چلتا ہے، اس کا قانون کیا ہے، اس ملک کی جمہوریت کو کیا کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اب جب پالا پڑا ہے تو چھوڑنے کا نہیں، اس کی اندھی کی چندھی ہر چیز کا آدمی کو کیا ہونا چاہیے؟ علم ہونا چاہیے۔ لہذا میں کوشش کرتا ہوں کہ ملک کے دستور اور قانون کے متعلق بھی آپ کے سامنے کچھ محاذرات پیش کیے جائیں گے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے اس ملک کا قانون اور دستور کیا ہے، کیسے سپریم کورٹ چلتی ہے، کیسے ہائی کورٹ چلتی ہے، کیسے لوکل کورٹ کام کرتا ہے، کیسے سیشن کورٹ کام کرتا ہے، اور کس طریقے سے نظام چلتا ہے۔ یہ ساری چیزوں کا جاننا کیا ہے؟ ضروری ہے، اس لیے کہ حقیقی معنی میں امت ہی نہیں پوری انسانیت کا صحیح رہبر یہ عالم ہوتا ہے۔ صحیح رہبر کون ہوتا ہے؟ عالم ہوتا ہے۔ باقی یہ سارے خالی اوپر اوپر ہوتے ہیں، لیکن دلوں پر جو حکمرانی ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت نے وہ صرف علماء کو عطا فرمائی۔ اسی لیے زبیدہ کے بارے میں آتا ہے کہ زبیدہ اپنے محل میں تھی تو اس کو آواز آئی، بہت ساری آوازیں ایک ساتھ، لوگوں کی کچھ آواز نکلی تو پوچھا کہ دیکھو کیا ہوا۔ زبیدہ ہارون رشید کی بھی اہلیہ تھی، اس کے گھر میں روزانہ 100 قرآن پڑھے جاتے تھے، محل کے ہر کونے میں لوگ بیٹھ کر قرآن پڑھتے تھے۔ تو زبیدہ پوچھتی ہے کہ کیا دیکھو؟ جا کر دیکھا تو کہا کہ عبداللہ ابن مبارک آئے، محدث کبیر، لوگ ان کے استقبال کے لیے جمع ہوئے شہر سے باہر، اور ان کو لے کر جا رہے تھے، ان کو چھینک آئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ۔ جب انہوں نے الحمدللہ کہا تو پورے مجمع نے اس کے جواب میں کہا یرحمک اللہ۔ یہ اس کی آواز ہے۔ یہ بڑی ذہین و فطین تھی۔ جب شام کو ہارون رشید گھر پر آئے تو ہارون رشید سے کہا کہ میں نے تم سے بڑے بادشاہ کو دیکھا، کیونکہ ہارون رشید اسلامی خلافت کا انتہائی عظیم بادشاہ مانا جاتا ہے۔ وہ یہ کہتے تھے بادل کو دیکھ کر، اے بادل تو کہیں بھی جا کر برس، مگر تیرے سے جو بھی کچھ پیداوار ہوگی وہ میرے پاس آنے والی ہے۔ تو وہ پریشان ہو گئے کہ یہ خیریت ہے، کیا ہوا؟ پھر اس نے قصہ سنایا کہ عبداللہ بن مبارک کی جو حکمرانی ہے یہ اصل حکمرانی۔ کہا کیسے؟ کہا یہ دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں، تم تو صرف جسموں پر حکمرانی کرتے ہیں۔ انت ملک الاجسام وہو ملک القلوب، کہا وہ دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں۔ ہارون رشید نے کہا بات تو بالکل صحیح ہے۔ تو اصل جو حکمرانی ہے یہ علماء کی ہوتی ہے، لہذا اس بنا پر علماء کو ہر چیز سے واقف ہونا چاہیے۔ یہ معلوم نہیں، یہ معلوم نہیں، کوئی بھی بات آئے تو آپ کو اس کا ہر چیز کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ علم ہونا چاہیے، تاکہ امت کی آپ صحیح کیا کر سکے؟ رہبری کر سکے۔